بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی زبردستی ایک غریب لڑکی سے کروا دی۔ میرا بیٹا اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی اور بیرون ملک چلا گیا۔ ایک دن آدھی رات کو مجھے چھت سے باتوں کی آواز آئی۔ میں چپکے سے چھت پہ گئی تو میں نے دیکھا کہ میری بہو کے ساتھ تو میں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ آج بھی میں نے ایک رشتے کروانے والی آنٹی کے ساتھ کچھ لڑکیوں کو دیکھنے جانا تھا۔ حالانکہ میں خود ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن مجھے اپنے بیٹے ریحان کے لیے کسی اونچے گھر کی لڑکی کی تلاش تھی جو اپنے ساتھ ٹھیک ٹھاک جہیز بھی لے کر آئے، کیونکہ میں نے جب سے اپنی جٹھانی کی مالدار بہو اور جہیز کو دیکھا تھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ بھی میری طرح 6 مرلے کے مکان میں زندگی گزارتی رہی۔ اب اس کے حالات بدلے تھے جب ان کے بیٹے جوان ہوئے اور وہ اس کے رشتوں کے لیے باہر نکلی تو ان کی فیملیز اچھی خاصی امیر کبیر ہوتی تھی۔ میری جٹھانی نے رشتے والی کو صاف کہہ رکھا تھا کہ انہیں ان گھروں کا رشتہ دکھائے جن کے گھر سے کوئی نہ کوئی باہر ملک کیا ہو، کیونکہ ایسے گھروں کے طور ہی الگ ہوتے ہیں۔ باپ یا بھائی میں سے کسی نہ کسی کے باہر جانے سے پوری فیملی کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایسے گھر اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ جہیز دیتے ہیں۔ لہٰذا میں بھی اپنے بیٹے کی نوکری بدلنے کے بعد اسی طرح سے اپنے سٹیٹس کو بدلنے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ میں یہ دیکھ دیکھ کر سوچتی تھی جب میرا وقت آیا تو میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ امیر گھرانے کی بہو اپنے ساتھ اتنا جہیز کا سامان لے کر آتی ہے کہ گھر میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ جب میں اپنے بیٹے ریحان کے رشتے کے لیے باہر نکلی تو مجھے پتہ چلا کہ امیر کبیر لوگ سٹیٹس کی وجہ سے رشتہ نہیں دیتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کتنا قابل ہے، آگے ترقی کے کتنے چانسز ہیں۔ اگر وہ اچھی پوسٹ پر ہے، پڑھا لکھا ہے، تو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے میں دیر نہیں کرتے۔ جب ریحان کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس کی اچھی جگہ نوکری لگ گئی تو میں بھی اپنی جٹھانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رشتے کرانے والی آپا کو صاف کہہ دیا کہ مجھے بھی ویسے ہی رشتے دکھائے جیسے وہ میری جٹھانی کو دکھاتی آئی ہے، اور انہی گھرانوں سے مجھے بھی لڑکی چاہیے جو ٹھیک ٹھاک امیر کبیر ہوں۔ جلد از جلد اپنے اکلوتے بیٹے ریحان کی شادی کروا کے ہی دم لوں گی۔ ویسے بھی اب مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سوچا بہو آئے گی تو گھر سنبھالے گی اور میں ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں تیار ہو کر اپنے جوتے پہن رہی تھی کہ آپا کی کال آ گئی۔ میں نے دروازے کو تالا لگایا اور باہر نکل آئی۔ ویسے بھی گھر کی چابی ریحان کے پاس ہوتی تھی، اس لیے اگر بے وقت مجھے گھر سے باہر جانا پڑتا تو مجھے فکر نہیں ہوتی تھی۔ مین روڈ پر خالہ میرے ہی انتظار میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، ارے بہت تگڑی فیملی ہے، بس دعا کرو تمہارا کام بن جائے۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ ہم ٹیکسی سے جس گھر کے سامنے اترے وہ دیکھنے میں 10 مرلے سے زیادہ کا نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر میرا موڈ آف ہو گیا۔ میں نے کہا، آپا آپ کہاں لے آئیں؟ یہ تو ہماری طرح لگ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی، یہ انتہائی امیر لوگ ہیں، اس طرح کی کئی کوٹھیاں ان کی اس شہر میں ہیں۔ لڑکی کا باپ بھی اچھے عہدے پر ہے، اپنے اثر و رسوخ سے ریحان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے۔ لڑکی کے سارے بھائی باہر ہوتے ہیں۔ اگر یہاں رشتہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ ریحان کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کرنے اور اسے باہر لے جائے۔ ایسے رشتے تو نصیب والوں کو ملتے ہیں، نوکریوں میں کیا رکھا ہے۔ آپا کی بات سن کر میں تھوڑی مطمئن ہو گئی۔ ٹیکسی والے کو کرایہ دینے کے بعد ہم نے گیٹ پر دستک دی تو دروازہ کھول دیا گیا۔ ہمیں ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں جا کر بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کی ماں اور بہنیں ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ دیکھنے میں کافی معقول لوگ تھے۔ میرا دل بے حد خوش ہو گیا۔ میں نے انہیں آنے کا مقصد بتایا تو لڑکی کی بہن نے کہا کہ آپ لڑکے کو ساتھ لے کر نہیں آئی، اچھا ہوتا اگر آپ اسے ساتھ لے آتی تو ہم بھی دیکھ لیتے۔ مجھے کافی عجیب سا لگا، اس سے پہلے تو کبھی لڑکی والوں نے یہ بات نہیں کہی تھی۔
میں خالہ کی طرف دیکھنے لگی تو خالہ نے بات بناتے ہوئے کہا، ابھی تو ریحان کی امی لڑکی کو دیکھنے آئی ہے، بات آگے چلے گی تو لڑکے کو بھی ہم ساتھ لے آئیں گے، یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اگر یہ لڑکی دیکھنے کے لیے آئی ہیں تو ہمیں بھی لڑکے کو دیکھنا ہے، تبھی ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ خالہ نے کہا کہ آپ لڑکے کو ضرور دیکھ لیجیے گا، لیکن جب ہم اگلی دفعہ آئیں گے تو لڑکے کو ساتھ لائیں گے، ابھی تو آپ انہیں لڑکی دکھا دیں تاکہ بات کچھ آگے بڑھے۔ خالہ چپ ہوئی تو میں نے ایک دم ریحان کی تصویر نکال کر اس کی بہن کی طرف بڑھائی اور کہا، یہ میرا بیٹا ریحان ہے، آپ دیکھ لیں اور تسلی کر لیں، بات آگے بڑھی تو میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے آؤں گی۔ دراصل میں اسے اپنے ساتھ ضرور لے آتی، لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ افسر بندے کے کندھے پر کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور میں تو ہر دوسرے تیسرے دن نکل رہی ہوتی ہوں، تو ظاہر ہے وہ ہر وقت تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا نا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں انہیں جتلا دیا کہ میں یہاں آنے سے پہلے بھی کئی لڑکیاں دیکھ چکی ہوں۔ میری بات سن کر لڑکی کی بہن اور ماں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کو بلوایا گیا، جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک خوبصورت تھی، میرا تو اس پر دل ہی آ گیا تھا۔ میرے ریحان کے ساتھ کھڑی کتنی خوبصورت لگے گی۔ اگر یہاں رشتہ ہو جاتا ہے تو میری جٹھانیاں تو جل جائیں گی، کیونکہ امیر گھرانوں سے وہ بہو تو لے آئی تھی، لیکن اس کی چاروں بہویں واجبی شکل و صورت کی تھیں، جنہیں دیکھ کر خاندان والے اکثر اس پر جملے کستے تھے۔ ادھر تو دولت کے ساتھ ساتھ لڑکی کی خوبصورتی بھی آنکھوں کو حیران کر رہی تھی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں آپا کو اشارہ کیا کہ مجھے تو لڑکی پسند ہے۔ آپا نے سکھ کا سانس لیا۔ اتنے میں ان لوگوں نے ہمارے سامنے چائے لا کر رکھ دی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے لڑکی کی ماں کو اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتا دیا کہ مجھے آپ کی لڑکی بے حد پسند آئی ہے۔ آپ تاریخ دے دیں، تو لڑکی کی ماں نے کہا۔ آپ ہمیں کچھ وقت دیں، ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ انہوں نے ریحان کی تصویر پاس رکھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اور آپا اٹھ کر گھر آ گئے۔ میں بے حد خوش تھی، پہلی بار میرا دل مطمئن ہوا تھا۔ بات چیت کے دوران میں نے یہی اندازہ لگایا کہ یہ لوگ ٹھیک ٹھاک پیسے والے لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر کاروباری فیملی ہے، تو ریحان کا مستقبل بھی مجھے روشن دکھائی دینے لگا۔ ویسے بھی میں نوکری کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ ریحان کے ابا بھی ایک سرکاری ملازم تھے اور لگی بندی تنخواہ تھی۔ میرا ایک ہی بچہ تھا اور ریحان کے بعد کوئی اور بچہ نہیں ہوا، اس لیے ریحان میرا اکلوتا بیٹا تھا، جس کے لیے میں نے بہت اونچے اونچے خواب دیکھ رکھے تھے۔ سرکاری ملازمت میں ہی ریحان کے ابا نے اپنا ذاتی گھر تعمیر کروا لیا تھا۔ ذاتی گھر کا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، جن لڑکوں کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہوتا، ان کی نوکری خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لڑکی والے اپنی بیٹی دیتے ہوئے جھجکتے ضرور ہیں۔ عموماً لڑکی والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم لڑکے کا اپنا ذاتی گھر ہو۔ میں جہاں پر بھی رشتہ لے کر گئی، جب لڑکی والوں کو پتہ چلتا کہ ہمارا ذاتی گھر ہے، تو ان کے چہرے کا اطمینان دور سے دکھائی دے جاتا اور میرا سینہ بھی چوڑا ہو جاتا۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے ریحان کے لیے کئی لڑکیاں دیکھ چکی تھی، لیکن جو لڑکی میں آج دیکھ کر آئی تھی، اس پر میرا دل ٹھہر سا گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر ریحان کو اس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگلی دفعہ وہ بھی میرے ساتھ لڑکی کے گھر جائے گا۔ وہ تھوڑا حیران ہوا، کہنے لگا، لڑکیوں کے گھر جانے والے معاملات مجھ سے دور ہی رکھے۔ میں ان کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ ایسے کیوں دور رکھوں؟ ان کی انگوٹھی کیا میں اپنی انگلی میں پہنوں گی؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگ گیا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے بولا کہ دیکھو بیٹا، جس طرح ہم کسی کی بیٹی کو دیکھنے جاتے ہیں، تو لڑکی والے بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ لڑکے کو دیکھیں، اس سے بات چیت کر کے دیکھیں کہ وہ گفتگو میں کیسا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا جہاں بھی جائے گا اپنا لوہا منوا کر ہی دم دے گا۔ میری بات پر ریحان چپ ہو گیا۔
میں اپنی طرف سے مطمئن تھی کہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی پازیٹیو جواب ملے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ جب ریحان کو لے کے گئی تو لڑکی کے بھائی بہنیں سبھی نے ریحان سے بات چیت کی۔ لڑکی والوں کو ریحان بے حد پسند آیا۔ میں چونکہ اپنے ساتھ منگنی کی انگوٹھی لے کر گئی تھی تو میں نے دعائے خیر کی رسم کے طور پر منگنی کی انگوٹھی لڑکی کی انگلی میں ڈال دی، اور یوں یہ معاملہ خیر و عافیت کے ساتھ طے ہو گیا۔ ریحان بھی خوش تھا۔ ابھی ایک ہفتہ گزرا ہی تھا کہ لڑکی والوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر لیں، کیونکہ ہم نے 2 ماہ کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے۔ ہم سب کے ویزے آ چکے ہیں، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے سے پہلے ہم اپنی بیٹی کا فرض ادا کر کے رخصت ہوں۔ باہر سے آنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ میں نے حامی بھر لی، لیکن لڑکی والوں نے ہمارے سامنے جو شرائط رکھی ان سے میرا دماغ اڑ گیا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ لڑکی والوں نے شرط رکھی تھی کہ لڑکی کے نام پہ مکان کیا جائے یا پھر 10 مرلے زمین بچے کے نام کی جائے۔ ہم نے تو مر مر کے یہ گھر خود بنایا تھا، ہم اسے بہو کے نام کیسے کر سکتے تھے؟ کل کنا کو اس کے روٹنے کی صورت میں وہ ہمیں بھی دخل بھی کر سکتی تھی۔ مجھے لڑکی کے گھر والے کافی نازک مزاج لگ رہے تھے، لیکن منگنی تک یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ہمارے سامنے اتنی سخت شرطیں رکھیں گے۔ ریحان کے ابا تو کسی حد تک راضی ہو گئے، لیکن میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی؟ مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ لوگ مکان کیوں لکھوا رہے ہیں، کل نہ جانے کیا کیا کریں گے۔ میں نے ریحان کے ابا سے کہا مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، ہم ایسی ویسی کوئی بھی شرط نہیں مانیں گے۔ ریحان کے ابا بھی پریشان تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی سمجھا رہے تھے اور لڑکی والوں کو کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی درمیانی رستہ نکالیں۔ یہ بہت ہی کڑی شرط ہے، لیکن لڑکی والوں نے صاف صاف کہہ دیا اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو ہم کل نکاح کی تاریخ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شرط منظور نہیں تو ہماری طرف سے یہ رشتہ ختم سمجھیں۔ ان کی بات سن کر میں غصے سے بولی اگر آپ کی طرف سے رشتہ ختم ہے تو ہماری طرف سے بھی ختم سمجھیں۔ رشتوں میں سودے بازیاں نہیں ہوتی۔ آپ وہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ کیجیے گا جو پورا گھر اس کے نام کرے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ میں یہ کہہ کر باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ریحان کے ابا بھی باہر آ گئے اور مجھے غصہ کرنے لگے کہ تم نے بہت ہی جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے، اتنا غصہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اگر بیٹے کا رشتہ ٹوٹے گا تو خاندان والے کیا کہیں گے؟ میں ان کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں بولی خاندان والے جائیں پہاڑ میں، جو کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن میں ایسی جگہ رشتہ دینے کے حق میں نہیں جو شادی سے پہلے ایسی شرائط رکھ رہے ہوں۔ جب ریحان کو پتہ چلا تو وہ بھی مایوس ہوا اور مجھ پر خفا بھی کہ امی کوئی درمیانی رستہ نکال دیتے، یہ کہ آپ نے رشتہ ہی ختم کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ ریحان کو وہ لڑکی کافی پسند آ گئی تھی اور وہ اس کے حوالے سے کافی رنگین خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگ گیا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ امیر لوگ ہیں، خوب سارا جہیز آئے گا اور کچھ عرصے کے بعد ہی میرا بیٹا ان کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو کر باہر سیٹ ہو جائے گا، کیونکہ لڑکی کا سارا خاندان ہی باہر سیٹل تھا۔ مگر یہ لوگ تو اس کی بجائے ہمارا بھرتا نکالنے کو تیار تھے۔ جو گھر ہم نے بڑی محنت اور پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا، وہ سارے کا سارا اپنی بیٹی کے نام لگوانے کی بات کر رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ شرط ماننا ممکن نہیں تھا۔ ریحان کے ابا گھر آنے کے بعد میرے ساتھ بہت لڑے کہ تم ایسی اونچی جگہوں پر ہاتھ مارنے کی کوشش کرتی ہو۔ اب دیکھ لیا نا اس کا انجام۔ اگر اپنی حیثیت کے مطابق رشتہ داری جوڑتی تو آج یوں ناکام ہو کر خالی ہاتھ گھر نہ آتی۔ ریحان بھی اب مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ریحان نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اب اپنی پسند کی شادی کرے گا، اس میں کسی کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر وہ کل کو کوئی لڑکی پسند کر کے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرے گا تو وہ تو 2 دن بھی ہمارے ساتھ گزارا نہیں کر پائے گی۔
اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ رہنے میں ایزی محسوس کریں گے۔ میں نے ریحان کو صاف صاف کہہ دیا کہ تم ہماری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بھی لڑکے کے ساتھ ہے، کبھی میری دھمکی میں نہیں آئے گا۔ وہ جو کچھ بھی کرے، میں نے اس کے لیے لڑکیاں دیکھنے کی کوششیں تیز کر دی۔ لیکن اب کی بار میں نے آپا کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے ایسے امیر گھرانے میں اپنے بیٹے کو نہیں بیاہنا، بلکہ جلد از جلد کسی غریب گھر کی لڑکی ہی دیکھ دیں اور رشتے کی بات چلائیں، کیونکہ اب مجھ سے گھر کے معاملات نہیں چلائے جا رہے۔ آپا بھی ہمارے گھر کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ میری بات سننے کے بعد بولی کہ میں تو تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں ان امیر گھرانوں کے چکروں میں سے نکل جاؤ۔ ان کی بیٹیاں اگر بیاہ کر تمہارے گھر آ بھی گئیں تو کام کاج کو ہاتھ لگانے سے رہیں۔ شادی کر کے بھی جو تمہارے مسئلے ہوں گے جو کہ تو رہیں گے۔ اس لیے تو میں کہتی آ رہی ہوں کہ کسی غریب گھرانے کی لڑکی کو بیاہ کر لے آؤ، فائدے میں رہو گی۔ وہ تمہارے گھر کے کام بھی کرے گی اور تم سے دب کر بھی رہے گی۔ عموماً گھرانے کے لوگوں اسی فارمولے پر عمل کرتے ہیں۔ یوں کسی غریب گھرانے کی لڑکی ساری زندگی ان سے دب کر اپنا وقت گزارتی ہے اور ان کی الگ سے احسان مند بھی رہتی ہے۔ تو آپا کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے انہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ جلد از جلد کوئی لڑکی دیکھیں۔ تو انہوں نے اگلے دن ہی مجھے فون کر کے بتایا کہ ایک لڑکی کا رشتہ دیکھا ہے۔ اگر تم دیکھ لو تو اچھا ہے، یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائے۔ میں نے منہ بناتے ہوئے انہیں کہا کہ غریب کی بیٹیوں کے رشتے کہیں بھاگے نہیں جاتے، یہ تو شکر کرتے ہیں کہ کوئی ان کے گھر رشتہ لینے کے لیے آئے۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل لڑکی کا باپ نہیں اور ماں بھی دل کی مریض ہے اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں، اس لیے وہ جلد از جلد اس لڑکی کا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ 2-3 اور رشتے بھی اس لڑکی کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ جا کر دیکھ لو۔ اگر پسند آ جائے تو بات پکی کر لو، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے اور پھر میری لسٹ میں دور دور تک ایسا کوئی اور رشتہ موجود بھی نہیں، پھر تمہیں کافی دنوں تک انتظار کرنا پڑے گا، اور تم خود ہی تو کہتی ہو کہ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ ان کی یہ بات میرے دل کو لگی، میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں چپکے سے ریحان اور اس کے ابا کو بتائے بغیر ہی آپا کے ساتھ چلی گئی۔ اب میرے میں بالکل بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ جب ہم اس لڑکی کے گھر پہنچے تو اس کی والدہ کا رکھ رکھاؤ اور سلیقے نے مجھے کافی متاثر کیا۔ اس کی والدہ کافی بیمار تھی اور آپا نے بالکل صحیح کہا تھا، ان کا گھر صاف ستھرا اور بہت ہی عمدگی سے سجایا ہوا تھا، جس کے بارے میں لڑکی کی ماں نے بتایا کہ یہ سب میری زویا کرتی ہے۔ میں سن کر اور بھی کافی مطمئن ہو گئی، کیونکہ مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو گھر کے کام کاج میں اچھی مہارت رکھتی ہو۔ گھر آ کر میں نے ریحان کے ابا سے بات کی اور انہیں لڑکی کے حوالے سے ساری بات بتائی، تو وہ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے ان سے اپنی ساری باتیں پہلے ہی کلیئر کر لیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں ان کی بھی کوئی شرطیں نکل آئیں، کیونکہ ویسے بھی ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ لہٰذا میں نے اگلے دن جا کر لڑکی کی ماں سے ملاقات کی اور ساری باتیں کلیئر کی تاکہ بعد میں دل برے نہ ہو۔ لیکن مجھے بڑی حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب لڑکی کی ماں نے کہا کہ ہماری ایسی کوئی شرط نہیں، بس ایک ہی ہے کہ آپ ہماری بیٹی کا خیال رکھیں، ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرا کیا ہے، آج ہوں تو کل کا کچھ پتہ نہیں، اگر میری بیٹی سکھی رہے گی تو میں بھی 4 دن زندگی کی اور جی لوں گی۔ میں نے اور ریحان کے ابا نے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ جب ریحان کو بتایا تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا، وہ یہ شادی کسی صورت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی سابقہ منگیتر ماہین کی زلف کا اسیر ہو گیا تھا، چونکہ میں ماں تھی، اپنی اولاد کی کمزوریوں کو اچھے سے جانتی تھی۔ جب میں نے اس کے سامنے رونا دھونا شروع کیا اور جذباتی طور پر بلیک میلنگ کی تو اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں میں نے انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر لی۔ میں جانتی تھی کہ ریحان یہ شادی انتہائی مجبوری کے عالم میں کر رہا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا پتھر دل ثابت ہوگا کہ شادی کی پہلی رات ہی اپنے کمرے سے دلہن کو نکال دے گا
لیکن نہ جانے کیوں مجھے تو کھونے کی بجائے خوشی ہوئی، یہ سوچ کر کہ زویا کو آتے ہی اپنی اوقات کا پتہ چل گیا، کیا خبر اپنے حسن کو لے کر، اور اتنی اچھی جگہ رشتہ طے ہونے پر اس کا دماغ ساتویں آسمان پر جا پہنچا ہو۔ تو ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا، وہ چپ چاپ لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھی رہی۔ صبح بھی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنا دلہن والا لباس تبدیل کر کے سادہ سے کپڑوں میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اسے پہلے دن ہی کام کاج کرتا دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے چائے پی۔ مجھے اور ریحان کے ابا کو چائے دینے کے بعد وہ چائے لے کر ریحان کے کمرے میں گئی، لیکن ریحان نے چائے کی ٹرے اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری اور اسے کمرے سے باہر نکلنے کو کہا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے باہر چلی آئی۔ ریحان کے ابا یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کہا، یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ نئی نویلی دلہن سے چائے ناشتے بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر بچے نے ناشتہ تیار کر ہی دیا تھا تو ریحان اس طرح کا رویہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اسے شرم آنی چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ میں نے انہیں ایسا سے کہا، میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں نہ بولیں تو بہتر ہے، خود ہی کچھ دن بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ ظاہر ہے نئی نئی منگنی ٹوٹی ہے اور اوپر سے شادی کہیں اور ہو گئی تو ایڈجسٹ ہونے میں اسے کچھ وقت لگے گا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ ریحان نے اس کا اپنے کمرے میں داخلہ بالکل بند کر دیا اور اسے صاف صاف کہہ دیا، جب میں گھر میں ہوں تو مجھے کہیں بھی نظر نہ ہو۔ وہ شکوہ بھری نظروں سے کبھی ریحان کو اور کبھی مجھے دیکھتی رہتی، لیکن میں تو نظریں چرا کر سائڈ پر ہو جاتی، وہ بھی چپ چاپ کاموں میں لگ جاتی۔ اس نے کبھی کسی قسم کا حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لایا۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے اور ایک اسٹور تھا۔ ایک کمرہ تو ہمارا تھا اور دوسرا ریحان کا۔ ریحان کے کمرے سے بے دخل ہونے کے بعد وہ ہمارے کمرے میں تو سو نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے اسٹور روم صاف کرنے کا کہا، اب وہ رات کو وہیں پر سونے لگی۔ وہ سارا سارا دن کو کام کرتی۔ ریحان ہمارا بیٹا جو ہمارے بڑھاپے کا آخری سہارا تھا، وہ ہمیں 10 دن بعد ہی چھوڑ کر باہر ملک چلا گیا۔ اس نے وہاں سے کال کی تو ہم دونوں میاں بیوی ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کیا کیا تھا اس نے؟ اس کے باہر جانے کے تمام اخراجات ماہین نے پورے کیے تھے اور اب وہ ماہین سے دوسری شادی کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر ہم پر قیامت گزر گئی، لیکن میں نے اور ریحان کے ابا نے یہ بات زویا سے چھپا لی، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ بات زویا کو پتہ چلی تو خدا نخواستہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر نہ چلی جائے۔ بیٹا تو ہم ویسے بھی کھو چکے تھے، لیکن اب اس لڑکی کا ہمیں بڑا سہارا تھا، جو گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ باہر کا سودا سلف بھی لا دیتی۔ ہم نے اسے بتایا کہ ریحان اپنے آفس کے کام سے باہر ملک چلا گیا ہے، جلد ہی لوٹ آئے گا۔ وہ اچھے دنوں کی امید آنکھوں میں سجائے بنا کسی تحقیق کے خاموش ہو گئی۔ ہمارے لیے یہ بات کافی تھی، لیکن میں اور ریحان کے ابا انتہائی پریشان تھے کہ نہ جانے ہم اپنی بہو سے یہ خبر کتنے دن تک چھپا سکتے ہیں۔ اگر ریحان ساری زندگی نہ آیا تو کیا ہوگا؟ یہ لڑکی یہاں پر اس کے بغیر کب تک ایسے ہی زندگی گزارے گی؟ یہ سوچ کر کبھی کبھی دکھ ہوتا کہ میں نے ایک جیتی جاگتی غریب لڑکی پر کیسا ظلم ڈھا دیا۔ ریحان کبھی کبھی ہمیں فون کر لیتا، ہماری پوری کوشش ہوتی کہ اس کی بات زویا سے کروائیں، لیکن وہ زویا کی آواز سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جب ریحان کی کال آتی تو زویا انتہائی حسرت سے ہم دونوں میاں بیوی کو دیکھتی کہ شاید ہم میں سے کوئی اس کی بات بھی ریحان سے کروا دے، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں فون زویا کو دوں گی تو وہ بات نہیں کرے گا اور پھر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ان کے درمیان کا معاملہ اور بھی خراب ہو جائے۔ اس لیے ہم دونوں ہی بہت محتاط رہ کر گفتگو کرتے تھے، لیکن باتوں ہی باتوں میں ریحان کو ہم گھر آنے کا اصرار بھی کرتے تھے۔ وہ ٹال مٹول کرتا ہی رہ جاتا۔ اس کو گئے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں، تو دوسری طرف زویا کی خدمت داری کو دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی پچھتانے لگے تھے۔ ہمیں ہر وقت یہ احساس اندر ہی اندر کھا رہا تھا کہ ہم نے ایک لڑکی پر ظلم کر ڈالا ہے،
جب میں زویا کی خاموشی کو دیکھتی تو مجھے اپنا احساس جرم مزید ستانے لگتا۔ سوچ سوچ کر میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ اب میں باقاعدہ نیند کی گولیاں کھانے لگی تھی۔ ایک رات جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں باہر صحن میں آ گئی۔ اچانک مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی۔ میں نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں آہستہ سے اسٹور روم کی طرف بڑھی کیونکہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اسٹور روم خالی تھا، زویا وہاں موجود نہیں تھی، اور ایک چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈر پر سورہ یاسین کی تلاوت چل رہی تھی۔ یا خدایا، زویا کدھر گئی؟ میں نے ایک دم ٹیپ ریکارڈر بند کیا اور دبے قدموں باہر چلی آئی۔ اچانک مجھے چھت پر ہلکی سی آواز آئی تو میں تیزی سے چھت کی طرف بڑھی۔ جو ہی چھت کا دروازہ کھول کر میں نے قدم آگے بڑھائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ زویا جائے نماز پر سر سجدے میں رکھے رو رہی تھی۔ میں پوری طرح سے کانپ گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ تڑپ کر میرے سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اس کی خاموش التجائیں میرا سینہ چلا رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور نیچے لے آئی۔ وہ اسٹور روم میں جانا چاہتی تھی، لیکن میں اسے ریحان کے کمرے میں لے گئی اور کہا کہ آج کے بعد تم یہاں ہی سونا۔ اس کمرے پر تمہارا بھی حق ہے۔ میں اسے کمرے میں سلا کر باہر آ گئی۔ وہ پھر رونے لگی۔ میرے غلط فیصلے نے 2 زندگیاں چیرن کر دی تھی۔ اگر میں جلد بازی میں یہ فیصلہ نہ کرتی تو آج میرا بیٹا باہر ملک نہ جاتا اور نہ ہی زویا کی زندگی ریحان کے ہاتھوں برباد ہوتی۔ میں یوں اس لڑکی کو مزید روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، لہٰذا میں نے صبح ہوتے ہی ریحان کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ اس کا نمبر تو کبھی بند نہیں ہوا۔ یا خدایا خیر ہو، میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ریحان کے ابا نے جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے ریحان کو وہیل چیئر پر دیکھ کر وہ چلا اٹھے۔ میں بھی بنا سلیپر پہنے تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر آ گئی۔ ریحان کو وہیل چیئر پر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ریحان کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما اور پھر اسے اندر لے آئے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم دونوں میاں بیوی ریحان سے ایک ہی سوال کر رہے تھے۔ وہ انتہائی بے بسی سے بولا، میرا بیرون ملک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آنے کی وجہ سے میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، تو ماں ہی نے مجھ سے طلاق لے لی اور مجھے واپس پاکستان بھیج دیا۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ریحان کی اندھی محبت نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا؟ دروازے میں کھڑی زویا نے ساری باتیں سن لی تھی، تو میں خوف زدہ نظروں سے ریحان کے ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ کہیں یہ لڑکی ہمیں اس سٹیج پر چھوڑ کر تو نہیں جائے گی، کیونکہ ہم دو کے ساتھ ایک تیسرے کا بھی اضافہ ہو گیا تھا، جو اپنے ذاتی کام کاج کے لیے بھی دوسرے کا محتاج تھا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب سر پر بجتی ہے تو انسان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ مکافات عمل ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ ہم ماں بیٹے کو اپنی بوئی ہوئی فصل دنیا پر ہی کاٹنے کو مل گئی تھی۔ مجھے بس ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ زویا ان حالات میں ہمیں چھوڑ کر چلی نہ جائے، لیکن زویا ہماری زیادتیاں دیکھنے کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ شاید زویا کی دعاؤں اور بے لوث خلوص کا اثر تھا کہ ریحان معجزاتی طور پر جلد ٹھیک ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ اپنی بیماری میں ہی وہ زویا کے خلوص اور محبت کا قائل ہو گیا تھا اور اس کی قدر کرنے لگا تھا۔ یہ زویا ہی تھی، اس کی دعاؤں کے نتیجے میں ریحان کو پھر سے نوکری مل گئی۔ اب الحمدللہ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے ہیں اور میری زویا امید سے ہے۔ میں نے ریحان کو کہہ کر گھر میں ایک ملازمہ رکھ لی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس حالت میں میری زویا کام کرے۔ جہاں تک ہو سکے گا میں اپنی ان زیادتیوں کا مداوع کرنے کی کوشش کروں گی جو میں نے جانے انجانے میں زویا کے ساتھ کی تھی۔ میں ان کی معافی مانگتی ہوں۔ اب ہم ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔